بہادر شاہ ظفر مرحوم کو انگریز پکڑ کے لے گیا. اللہ اکبر، عجیب عجیب باتیں کہی ہے اس نے. آپ لوگ ذوق کے نہیں، تمہیں پاگل کر دیا پاکستان کی کنجریوں نے، پاکستان کے کنجروں نے. تمہیں گانے سنا سنا کر شعراء کے تمام تخیلات کو برباد کر دیا. بڑی بڑی بات کہی ہے بہادر شاہ ظفر نے. ایک اپنی غزل میں کہتا ہے پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا. پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا. اسے آہ دامن بعد میں سر شام ہی سے بجھا دیا. بڑی بڑی عجیب بات کہی ہے. ایک جگہ کہتا کہ یاد آئے گی میری وفا میرے بعد، کون اٹھائے گا تیری جفا میرے بعد. بلکہ تسبیح خواہ قرآن خواہ آئے ہیں وہ آج میری قبر پہ پھول چڑھانے میرے مر جانے کے بعد. یہ آیا کرے نا، بڈھے باپ کو پانی کا گلاس نہیں دینا، دم نکلتے ہی کلخانی کے چاولوں کی تیاری ہو جاتی ہے. کبھی نہیں پوچھا ابا جان کو کیا حال ہے. بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا فرزند انگریز لانتی گرفتار کر کے رنگون لے گیا. وہاں جا کر کوٹڑی میں بند کیا ہوا ہے، زنجیروں میں پابند کیا ہوا ہے. بہادر شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، سارے بیٹوں کو قتل کیا. توجہ کرنا، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ بیٹھ کر ناول بڑے پڑھتے ہو، بکواس بڑی کرتے ہو. کبھی تم نے اپنے ملک کی تاریخ بھی پڑھی؟ چلو تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا، تمہیں ایمان اچھا نہیں لگتا، تمہیں صحابہ کرام کے واقعات اچھے نہیں لگتے، تمہیں اولیاء کرام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اور ظالموں جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی تاریخ تو پڑھا کرو کبھی. تم نے تو یہ بھی کبھی نہیں پڑھا کہ سن 71 میں پاکستان کے ٹکڑے کس نے کیے. کم سے کم قوم کو پتا تو چلے کہ پاکستان کا چور کون ہے. سگریٹ کا دھواں اڑایا اور چائے کی پتی پی اور موت آئے کتے کی طرح مر گئے، بس یہ سیکھ رکھتا ہے. بہادر شاہ ظفر کے مرحوم کے 12 لختے جگر، 12 بیٹے خوبصورت جوان سر قلم کر دیے. سر کاٹ کر 12 برتنوں میں رکھا، اوپر سرپوش ڈھک دیے. اور بہادر شاہ ظفر کو جا کر کے ایک انگریز کہتا ہے ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے، ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے. بہادر شاہ ظفر سمجھ گیا انگریز اور میری دعوت. جیسے ہم مولوی بھی ان باتوں کو کچھ کچھ جانتے ہیں، جب تم میں سے کچھ دعوت کرنے آتا ہے نا ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے یہاں مر گیا. خوشی میں دعوت مولوی کو کون کھلائے؟ چیئرمین مر گئے، دعوت کھانے والے کوئی اور لوگ تھوڑے. بہادر شاہ ظفر کو انگریز کہتا تیری دعوت کی ہم نے، چلو. بادشاہ کہتا ہے میں نے دعوت کھا لی، تم نے کھلا دی، کیوں تم کرتے ہو؟ بہرحال بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو لائے، کرسی بچھائی، آگے میز رکھی. بادشاہ کے 12 بیٹوں کے سر رکھے ہوئے تھے برتنوں میں، اور پہلا برتن کھولا تو بڑے بیٹے کا سر تھا، دوسرا برتن کھولا تو اس سے چھوٹے کا سر تھا، تیسرا کھولا. اسی طرح سے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے سر برتنوں میں رکھ کر انگریز نے سامنے کر دیے. میں ہوتا، تم میں سے کوئی ہوتا، تم تو نیک ہونا بڑے ولی، ہارٹ فیل ہو جاتا، دل کی حرکت بند ہو جاتی، چلان سے گرتا، مر جاتا. بہادر شاہ ظفر جیسا جوان وہی کھڑا ہو کے کہتا کے لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل،
تربت کہاں ہے؟ اور میرے بیٹوں مبارک ہو اور فرزندوں مبارک ہو، خاندان تیموریہ کے فرزندوں تمہیں مبارک ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم اتنے وفادار نکلے، اپنے باپ کے سامنے سر آ کر رکھ دیے۔ تم نے اپنی آن کا سودا نہ کیا، تم نے اپنی شان کا سودا نہ کیا، تم نے اپنے وقار کا سودا نہ کیا، اور یہ سر کٹتا اچھا ہے، جھکتا اچھا نہیں ہے۔ جرأت تھی لوگوں میں، بہادر تھے لوگ۔ دلی سے لے کر چاروں طرف کے اطراف اور علاقے میں 4000 عربی مدرسہ تھا، کوئی مولوی نہ بچا، کوئی محدث نہ بچا، کوئی استاد نہ بچا، کوئی خادم نہ بچا، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں گا اس وقت مسجد میں اذان دینے والا بھی کوئی نہ بچا۔ 14,000 علماء دین کو ایک دن میں پھانسی دی تھی انگریز نے۔ 14,000 علماء دین کو ایک دن پھانسی پہ چڑھایا، مختلف علاقوں میں جلایا ہے، پھانسی چڑھایا ہے، پرواہ نہیں کی۔ میں عرض کر رہا تھا جب نیکی کا مزہ دنیا میں آنے لگے، جب نیکی کی حلاوت دنیا ہی میں چکھنے لگے آدمی، پھر اس نیکی سے باز نہیں آیا کرتا۔ مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، بڑے نیک ہیں، گولی سینے میں لگی، جامع مسجد دلی کے زینے پہ پڑا ہے، پیڑیوں پہ پڑے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا حضرت 3 دن گزر گئے، آگے تو ہر سانس میں درود شریف پڑھا کرتے تھے، اب درود شریف کی آواز نہیں آئی، تیسرا دن ہے ہم نے درود نہیں سنا، کیا بات ہے؟ مرزا صاحب نے جواب دیا سبحان اللہ، فرمانے لگے میرے آقا کی ذات پاک ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، 1000 بار بشم دہن دا مسکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ فرمایا اگر میں مسکو عنبر زعفران سے اپنے منہ کو 1000 مرتبہ دھو کر آقا کا نام لوں پھر میرے کہو بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں حضور کی ذات اتنی پاک ہے، حضور کی صفات اتنی صفات ہے، وہ اتنے پاکیزہ ہیں، میرے سینے میں جو گولی ٹھہر گئی ہے وہ گندک اور دودھ کی ہے، بدبودار ہے، اور لوگوں سینے میں بدبودار گولی لے کر کالی کملی والے کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے، سینے میں بدبودار گولی ہے۔ اور یہاں ہمارے یہاں گندے نالے پہ ہوٹل ہے، گندی روڑی پہ ہوٹل ہے، دبڑک دبڑک ہوٹل پہ وہ ڈھولک بج رہی ہے، ریکارڈ بج رہا ہے، صوفی صاحب بیٹھے ہیں، بال بکھرے ہوئے، داڑھی مونچھ صاف ہے، شکل سے معلوم ہوتے ہیں جیسے حضور اندرا کے بھتیجے ہو، قوالی ہو رہی ہے، سر ہل رہا ہے، واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں، کس مجلس میں اور کہاں آ رہا ہے؟ جن کے نام کو فرشتے بھی ادب سے لیں، جن کے سامنے جبریل نے کنڈ کبھی نہ کی، باب جبریل تک تم مدینے پاک میں جاؤ، حضور کے روزہ مبارک سے قبر مبارک سے باب جبریل دیکھو کتنا فاصلے پہ ہے، اتنی دور تک جبریل امین پٹ پیرا چلتا تھا، پیٹھ پیچھے چلتا تھا، حضور کی طرف پیٹھ نہیں کرتا تھا۔ اور بے ادب ہمیں بتاتے ہو، تیرے سامنے حضور کا نام کنجری گاتی ہے، بڑے پیسے نکالتا ہے، اس کو وہی مزہ